بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے یتیموں، بیٹیوں اور تمام ضعفاء، مساکین اور خستہ حال لوگوں کے ساتھ لطف و کرم کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا اور ان کے سامنے تواضع اختیار کرنا۔ آج جو پہلی روایت ہے اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ، فرمایا کہ کھانوں میں بہت برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ یمنعها من یأتیہا، جو لوگ خود اس پر آتے ہیں، اس کھانے پر آتے ہیں، ان کو اس سے روک دیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے۔ وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَن يَأْبَاهَا، اور جو آنے سے انکار کرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ لیکن پھر فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے دعوت کو قبول نہ کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور دوسری روایت جو صحیحین میں ہے اس میں فرمایا کہ بئس الطعام طعام الولیمہ یدعا الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء۔ یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے طور پر بھی آتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اس کی نسبت دی گئی ہے کہ بئس الطعام طعام الولیمہ، بہت ہی برا کھانا ہے ولیمے کا کھانا۔ یدعا الیہ الاغنیاء، اس میں بلایا جاتا ہے اغنیاء کو، مالداروں کو، ویترک الفقراء، اور فقیر اور محتاج اور تنگ دست لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو نہیں بلایا جاتا۔ تو چونکہ باب آیا ہے ضعفاء، مساکین، فقراء کے ساتھ حسن سلوک کا، تو اس نسبت سے امام نووی علیہ رحمہ ان روایتوں کو اس باب میں لے کر آئے۔ یہاں خاص طور پہ ولیمے کا تذکرہ ہے، ولیمے کا کھانا۔ ولیمے کا کھانا کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ تو معروف ہے کہ جو شادی کا کھانا ہوتا ہے، جس کو ولیمۃ العرس کہتے ہیں، شادی کا کھانا، اس کے لیے عرف میں ہمارے ہاں بھی اور عربوں میں بھی بہت سے مقامات پر ولیمے کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ولیمۃ العرس ہوتا ہے، وہ کھانا کہ جو شادی کے موقع پر سرو کیا جاتا ہے۔ ویسے عربی زبان میں عموم ہے، ولیمہ یا اولمہ سے مشتق ہے یہ، اور اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے بینکویٹ یا فیسٹ، کوئی بھی کھانا جو کسی خاص موقع پر اہتمام کیا جائے اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ اور جب جس کو ہم ولیمہ کہتے ہیں اس کے لیے جب اس کو متعین کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ ولیمۃ العرس، کہ شادی کا کھانا۔ اسی طرح اور بہت سے ولیمے عربوں کے ہاں ان کے مختلف عنوانات تھے۔ ولیمۃ النقیعہ، کوئی شخص سفر سے واپس لوٹا ہے تو اس کے اہتمام میں جو کھانا کیا جاتا تھا اس کو جو ہے نقیعہ کہا جاتا تھا۔ مرگ کے موقع پر، غم کے موقع پر جو کہا گیا ہے کہ احباب یا پڑوس کے لوگ کھانے کا اہتمام کریں اس گھر کے لیے جس میں میت ہو، اس کو ولیمۃ جو ہے وظیمہ کہا جاتا ہے، الوظیمہ۔ اسی طریقے سے وہ کھانا کہ جو بچے کی ولادت کے موقع پر کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ولیمۃ العقیقہ، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں عقیقے کے موقع پر آپ نے کوئی بینکویٹ کیا ہے، کوئی دعوت کی۔ تو ایک تو مطلب یہ لیا گیا ہے کہ ولیمہ سے مراد یہاں ہر طرح کا کھانا ہے جو آدمی اہتمام کر کے کھانا پکواتا ہے جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، کیونکہ ولیمہ کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمع ہونا۔ تو وہ کھانا کہ جس پہ لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ لیکن بہت سے مقامات پر ولیمہ جب بغیر کسی تعیین کے آتا ہے، بغیر کسی کوالیفیکیشن کے آتا ہے، مطلق آتا ہے، تو اس سے مراد ولیمۃ العرس لیا جاتا ہے۔
یعنی شادی کا کھانا، شادی کے موقع پہ جو کھانا کیا جاتا ہے، اور اس کو بھی اس وجہ سے ولیمہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اجتماع ہوتا ہے نا، زوجین کا اجتماع ہوتا ہے، میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، تو اس موقع پر اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں چاہے ولیمہ عام مفہوم میں ہے، عمومی کھانے کے معنوں میں، یا وہ ولیمہ جس کو ہم اصطلاحی معنوں میں ولیمہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ کھانا بہت ہی برا کھانا ہوتا ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ جو لوگ اس پہ آتے ہیں، جو غریب ہیں، فقراء ہیں، تنگ دست ہیں، محتاج ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کھانا پک رہا ہے، جو ہے وہ دیگیں چڑھی ہوئی ہیں جو ہے، اور وہ پہنچتے ہیں کہ بھئی ہماری کوئی ضیافت کی جائے گی، ہمیں بلایا جائے گا، ہمیں انٹرٹین کیا جائے گا، تو ان کو روک دیا جاتا ہے، ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو مالدار ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جو آنا نہیں چاہتے اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا اپنی کچھ اور مسائل کی وجہ سے، ان کو اہتمام کر کے بلایا جاتا ہے۔ طبرانی کی روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ بئس الطعام طعام الولیمہ، بہت ہی برا کھانا ہے ولیمے کا کھانا، یدعا الیہ الشبعان ویمنع عنہ الجیعان، بہت ہی برا کھانا ہے کہ اس سے روک دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو بھوکے ہیں، بھوکے لوگوں کو روک دیا جاتا ہے، اور جو پیٹ بھرے ہوتے ہیں، سیر ہوتے ہیں، ان کو اہتمام کر کے بلایا جاتا ہے۔ تو عام طور پر جس طرح اگلی روایت میں ہے کہ برا کھانا اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے کہ یدعا الیہ الاغنیاء، کہ اس میں مالدار لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور فقراء کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تنگ دست لوگوں کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ اچھا کھانا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ اس میں مالدار لوگوں ہی کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے، اور جو غریب تنگ دست لوگ ہیں ان کو نہیں بلایا جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں، کم از کم وہی لوگ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ ڈرائیورز ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ان کو بھی نہیں پوچھا جاتا، وہ 2-2 گھنٹے جو ہے وہ گاڑیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جو مالک ہیں وہ جاتے ہیں اور کھا پی کے جو ہے واپس آ جاتے ہیں۔ تو کم از کم اسی کا اہتمام کر لیا جائے کہ وہ جو ملازمین آتے ہیں یا کوئی جو ہے ڈرائیور جو آتے ہیں ان کو ساتھ کھانے میں شامل کر لیا جائے۔ یا اس کے اندر جو شر ہے اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کم از کم کوئی بھی جو ایسی فیسٹیوٹی ہے، کوئی بھی ایسا بینکویٹ ہے، کوئی بھی ایسا فیسٹ ہے جو خوشی کے موقع پہ آدمی ارینج کرتا ہے، تو چاہے الگ سے اہتمام کر لے کہ ایک ٹھیک ہے ایک کھانا ہے جس میں جو ہے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، بزنس کے دوست ہیں ان کو بلایا جائے، اور ایک کھانا غریب غرباء کے لیے الگ سے اہتمام اس کا کر لیا جائے۔ تو اس روایت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کی برائی کو اسی وجہ سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو مالدار ہیں، وہ لوگ کہ جو بھرے پیٹ کے ہیں، جو آنا نہیں چاہتے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب شادی کا سیزن ہوتا ہے تو لوگ ہوتے ہیں ان کو 2-2 3-3 جگہوں سے دعوتیں ہوتی ہیں، اور اکثر مقامات پر وہ ایک جگہ جاتے ہیں، بس اٹھ بیٹھ کے ملاقات کر کے واپس آ جاتے ہیں، کھاتے بھی کوئی نہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کو کھانے کی ضرورت ہے، جن کو بھوک ہے، جن کو احتیاج ہے، ان کو ایسے مقامات پر نہیں بلایا جاتا۔ لیکن اس سب کے باوجود کہ یہ کھانا کو اچھا نہیں ہوتا، کہ چونکہ اس میں امراء کو بلایا جاتا ہے اور جو بھوکے فقراء تنگ دست لوگ ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے، اس کے باوجود آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے دعوت کو قبول نہ کیا بغیر کسی عذر کے، شرعی عذر کے، تو اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں، جو کئی روایتوں میں بیان ہوئے ہیں کہ 6 حقوق ہیں، کچھ میں 5 حقوق بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک حق کیا ہے؟ اجابت الدعوہ، کہ مسلمان کی پکار پر لبیک کہنا، جب بھی وہ دعوت دے اس کی دعوت قبول کرنا۔ یا ایک روایت میں آتا ہے کہ جو 6 حقوق ہیں اس میں کیا ہے کہ اذا دعاک فاجبہ، جب وہ تمہیں دعوت دے، کھانے پر بلائے یا گھر آنے کی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ اب ظاہری بات ہے اس میں یہ بات واضح ہے نا کہ اس دعوت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی دعوتیں ایسی ہیں کہ جس میں اختلاط ہے، جس میں ایسے معاملات ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، تو وہاں تو جانا شاید اللہ اس کے رسول کی نافرمانی۔ تو یہ بات اس میں طے ہے کہ ایک ایسی دعوت کہ جس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آدمی کا کوئی عذر بھی نہیں ہے جینون، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے باوجود کہ یہ کھانا اپنی نوعیت میں کوئی اچھا کھانا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود مسلمان کا حق یہ ہے کہ جب وہ تمہیں دعوت پر بلائے تو ضرور جاؤ،
جو زیادہ معروف روایت ہے اس حوالے سے، جو عام طور پہ نکاح یا شادی ولیمے کے کارڈ پہ بھی لکھی جاتی ہے کہ اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتیھا، کہ جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے ولیمے کی طرف تو تمہیں لازماً جانا چاہیے کہ آدمی اس کی طرف جائے اور وہاں پر جائے، لیکن وہی بات ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہ ہو، اس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ عام طور پر جو دعوتیں ہوتی ہیں یا ولیمہ ہوتا ہے، لوگوں نے اس کو اسراف کا، دکھاوے کا، فخر کا ذریعہ بھی بنا لیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک جو ہے بدعت لوگوں کے ہاں یہ تھی کہ فخر کے اظہار کے لیے دو قبیلے یا دو سردار یا دو مالدار لوگ دعوتیں کرتے تھے، اور ایک نے دعوت کی ہے، دوسرے نے اس سے بڑی دعوت کی ہے۔ تو سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن طعام المتباریین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لوگوں کا کھانا کھانے سے منع کیا ہے جو ایک دوسرے کے پر فخر کے لیے کھانے کھلاتے۔ عربوں کے ہاں بھی یہ معاملہ تھا، آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دو گروپ ہیں یا کوئی دو خاندان ہیں یا دو ایسے لوگ ہیں جو مقابلے بازی کے لیے کہ انہوں نے اتنی ڈشیں کھلائی ہیں، مجھ سے زیادہ ڈشیں کھلائیں گے، تو یہ چیز بھی بری چیز ہے، یہ بھی کھانا برا کھانا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ ایک برا کام ہو رہا ہے۔ یہ ویسے تو کھانا کھلانا بہت بڑی فضیلت کا کام ہے دین میں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر اس کو فخر و مباحات کا ذریعہ بنا لیا گیا، اگر اس کو مقابلے بازی کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے، تو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ ایسی دعوت میں انسان جائے جو مقابلے بازی میں اور فخر و مباحات کے اظہار کے لیے کی جاتی۔ تو اس روایت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی برا کھانا ہے ولیمے کا کھانا، کہ جس میں ان لوگوں کو جو آنا نہیں چاہتے ان کو اہتمام کر کے بلایا جاتا ہے، اور جو آنے کے شائق ہیں، جو محتاج ہیں، غریب ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں، ان کو روک دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ جو دعوت قبول نہیں کرے گا اس نے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ اگلی روایت ہے وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین وضم اصابعہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین، جس نے دو بچیوں کی پرورش کی، ان کی دیکھ بھال کی، حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں بالغ ہو گئیں، جاء یوم القیامہ، تو وہ شخص آئے گا قیامت کے دن انا وہو کہاتین۔ تو کہا کہ وہ شخص جس نے دو بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، تو کہا کہ وہ شخص اور میں آؤں گا قیامت کے دن کہاتین، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کے بتائیں۔ کہا کہ جس طریقے سے یہ دو انگلیوں میں قرب ہے، تقرب ہے، اسی طریقے سے وہ شخص جو دو بچیوں کی پرورش کرے گا، میں اور وہ قیامت کے دن اتنے قریب ہوں گے، اس کا اتنا اونچا مرتبہ ہوگا، اتنا اعلیٰ مقام ہوگا۔ خاص طور پہ یہاں بچیوں کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں جا بجا اس بات کا بیان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ رحمان کی طرف ایک ایسی چیز کو منسوب کرتے ہیں، رحمان کے لیے کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے کسی بیٹی کی، تو ان کا چہرہ اس پہ سیاہی تھک جاتی ہے اور وہ غصے کے گھونٹ پیتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی کیا اب اس ذلت کے ساتھ وہ زندہ رہیں، اس کو باقی رکھیں یا اس کو مٹی میں دبا دیں۔ تو بچی کا پیدا ہونا ان کے ہاں ایک آر کا سبب تھا، اور چونکہ قبائلی معاشرہ تھا اس لحاظ سے بھی ان کے ہاں اس طرح مال کی کثرت پہ وہ فخر کرتے تھے، اولاد کی کثرت پہ بھی وہ فخر کرتے تھے، تکاثر فی الاموال والاولاد۔ لیکن اولاد کون سی؟ نرینہ اولاد، کیونکہ ظاہر بات ہے قبیلہ ہے، اس میں جتنے بازو ہوں گے، جتنے جو ہے ہیلپنگ ہینڈ ہوں گے، جتنے لڑنے والے بازو ہوں گے، اتنا اس قبیلے کی شان بڑھتی تھی، اس کا مرتبہ اونچا ہوتا تھا۔ تو بیٹیوں کے بارے میں ان کا تصور یہی تھا کہ ظاہری بات ہے کہ یہ بیٹیاں تو ایک بار ہیں، ایک بوجھ ہیں، اور نہ لڑ پھر سکتی ہیں، جو قرآن مجید میں ایک جگہ کہا نا کہ افمن ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ زیوروں میں، ناز و نعم میں پلی ہوتی ہیں، اور جھگڑے کے موقع پہ، آرگومنٹ کے موقع پہ یہ آرٹیکولیٹ نہیں ہوتی، یہ بہت کھل کے بات نہیں کر سکتی۔ بچیوں کی جو ولادت ہے اس کو بار سمجھا جاتا تھا اور بہت اس کو برا سمجھا جاتا تھا، تو خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو کہا کہ میں اور وہ قیامت کے دن ایسے آئیں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ کچھ روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ ثلاث بنات، کہ جس کی یہاں 3 بیٹیاں ہیں،
اور پھر فرمایا کہ یؤویہن ویکفیہن ویرحمہن، اور پھر وہ ان کو اپنے ہاں اس کی پرورش کرے، ان کی تمام ضرورتوں کی کفایت کرے، ان کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کرے، فقد وجبت لہ الجنہ، تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے۔ بہت سی روایتوں میں اسی طرح کی بشارت آپ نے 2 بیٹیوں 3 بیٹیوں کے لیے دی، کچھ میں آپ نے 2 بہنوں 3 بہنوں کے لیے دی، اور خاص طور پہ ایک اور موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے افضل صدقہ کی طرف رہنمائی نہ کروں، نہ یہ بتاؤں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ ابنتک مردودۃ الیک لیس لہا کاسب غیرک۔ بہت سی روایتوں میں ہے نا کہ بیٹی ہے یا بہن ہے، تم نے اس کی پرورش کی یہاں تک کہ اس کو بیاہ دیا، ظاہر جب اس کو بیاہ دیا ہے تو اب اس کے نان نفقے کی تمام ضرورتیں جو ہیں اس کا کفیل اس کا شوہر ہے، لیکن کہا کہ سب سے افضل صدقہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بہن ہے، اور اس نے اس کو پرورش کی اور اس کو بیاہ دیا، اور پھر مردودۃ الیک، وہ تمہاری طرف لوٹا دی جائے کسی بھی سبب سے، بیٹی یا بہن جو ہے اس کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ تمہارے پاس واپس پلٹ آئے، اور کہا کہ اس کا اور تمہارے علاوہ کسب کرنے والا، کما کر کھلانے والا کوئی نہ ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سب سے افضل صدقہ ہے، یہ سب سے افضل انفاق ہے جو تم اپنی ایسی بیٹی یا بہن پر کرو گے جو تمہارے پاس لوٹا دی گئی، واپس آ گئی طلاق کی صورت میں یا جو ہے وہ بیوگی کی صورت میں۔ تو اس روایت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے یہ بات فرمائی ہے کہ جس کے ہاں 2 بچیاں ہوں اور وہ اس کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو قیامت کے دن میں اور وہ انتہائی قرب کی حالت میں ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔